الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پاک پڑھا ہوا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج پھر سخاوت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 1,80,000 درہم تحفے میں آئے۔ یہ بی بی صاحبہ کے پاس صبح کے وقت آیا اور آپ نے عصر سے پہلے 1,80,000 درہم خرچ کر دیے، خیرات کر دیے۔ جو آپ کے پاس ایک لونڈی بیٹھی تھی، اس نے عرض کی اماں آج روزہ بھی تھا آپ کا، کئی دن سے کھانا نہیں پکا، تو 2 درہم آپ بچا لیتی، اس کا کھانا تیار کر لیتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیے اپنا یاد نہیں تھا، لوگوں کو دینا۔ اس گھرانے سے لوگ پلتے تھے مگر اپنے لیے نہیں سوچا، تو پتہ چلا دوسروں کا سوچنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اماں عائشہ نے ہمیں بتایا، اپنے روزے کا بھی نہیں پتہ اور کئی دن سے کھانا بنا اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سوچ عطا فرما دے۔ ہاں جی، آج سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ عید کا دن تھا، میٹھی عید، عید الفطر۔ اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے اور کئی دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، اور 9 گھر ایسے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے 9 گھر ایسے تھے یا رسول اللہ، 9 گھروں میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ اپنی بات ہم نہیں کرتے مگر آج عید کا دن ہے، غریب بھی آئیں گے، مسکین بھی آئیں گے، یتیم بھی آئیں گے، بیوہ عورتیں بھی آئیں گے، لوگ بھکاری آئیں گے، یا رسول اللہ ہمیں ان سے حیا آتی ہے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، اللہ ان کو بھی رزق دے گا اور ہمیں بھی رزق دے۔ اب دعا کر کے چلے گئے۔ اب جب آپ واپس آئے عید کی نماز کے بعد، لوگوں سے مصافحہ کرنے کے بعد، ملاقات کے بعد، آپ نے دیکھا اماں عائشہ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور دروازے پہ سائلوں کی لائنیں لگی ہیں اور لوگوں کو خیرات دی جا رہی ہے، اناج بوریوں میں بھر کے کوئی کھانا کھا رہا ہے، لنگر لگا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لے کر پوچھا عائشہ یہ اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اونٹ بھیجے تھے، 60 اونٹ، 40 کم 100 اونٹ اناج کے لدے ہوئے۔ یا رسول اللہ کسی میں کپڑا تھا، کسی میں برتن تھے، کسی میں گندم تھی، کسی میں جو تھے، جوار تھے، دالیں تھی۔ یا رسول اللہ 60 اونٹ بھیجے، 10 تو روغن کے تھے بھرے ہوئے، گھی کے بھرے ہوئے تھے اونٹ، اور 10 اونٹوں پہ شہد تھا، 100 بکریاں بھی بھیجی اور 500 دینار نقد دیے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سب گھروں میں پھر تم نے بانٹ دیا؟ یا رسول اللہ نہیں، ہر ایک گھر میں 9 گھروں میں اتنا اتنا ہی پہنچا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تو میرے عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ میری بہنوں دیکھو کتنی سخاوت۔ عثمان غنی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں جب اعلان فرمایا کہ کوئی مسلمانوں کو ضرورت ہے پیسے کی، تو ابو بکر صدیق گھر کا تمام سامان لے آئے، اور جن کے بعد جو جو کچھ تھا وہ سارا کچھ لے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آدھا سامان لیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر 200 اونٹ میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے بما سامان کے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اب اس سامان کا میں اور لے کر آؤ۔ لوگ تو پہلے لے آئے تھے، لوگ خاموش تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور میری طرف سے۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسری بار اعلان کیا، پھر میں نے کہا اللہ کے، میں پریشان ہو گیا، میں کانپنے لگا کہ اللہ کے نبی کو بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے پتہ حالات بڑے تنگ تھے۔ میں نے 600 اونٹ کو، پھر دیکھو اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا تو میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹ ہے تو 1000 اونٹ میری طرف سے۔
میں نے قرضہ لے کر اور اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بما سامان کے پیش کر دیے۔ جنگ سے واپس آنے پر میں نے ایک چھوٹی سی تجارت کی، اور ویسے میرے خیال میں تھا کہ جیسے میرے پیسے پورے ہوں گے، مگر لوگوں میرا نصیب دیکھو، اللہ نے اس میں سے اتنی برکت دے دی کہ وہ میرا قرضہ تمام اتر گیا۔ تو پتہ چلا ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اتھے دونوں جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے، کیونکہ مالدار تو خرچ نہیں کرتا، وہ تو سنبھال کے رہتا ہے، سخی تو اپنے پاس کچھ رکھتا ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے۔ اور اللہ نہیں فرماتا جو تم ایک دو گے میں تمہیں 10 کر کے واپس کروں گا دنیا میں، اور 70 تمہیں آخرت میں ملیں گے۔ جی ایک اور واقعہ عثمان غنی کا میرے ذہن میں ہے۔ ایک بار عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کم منافع میں ہمیشہ میں نے جب کاروبار کیا تو میں نے کم منافع میں کیا، تو 100 اونٹ تھے جو میں نے صرف 1 درہم بچا کر میں نے بیچے۔ لوگ سیانے بھی ہوتے ہیں نا لوگ آج کے، کہ حضور اتنے بڑے تاجر تھے، صرف 1 درہم 100 اونٹ بیچے، صرف 1 درہم، تو فرمایا 100 اونٹ میں تو مجھے 100 درہم بچ گیا، 100 درہم نہیں مجھے تو 300 بچے ہیں۔ حضور بات سمجھ میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو 1 درہم کی تو رسی مجھے بچ گئی، 1 درہم کا چارہ بچ گیا، کیونکہ صبح کے وقت میرا سودا وہ بچ نہیں گیا، اگر دن میں رہتے تو ان کو چارہ بھی تو ڈالتا، تو یوں تو مجھے 300 درہم۔ پتہ چلا جب ہم اپنی سوچ بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اطمینان اور قرار بھی دل میں اتار دیتا ہے۔ لہٰذا کاروبار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے، زندگی کو لے کر چلیں گے تو سکینہ تو خود بخود اترے گا۔ جی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میری بہنوں، شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنا دوست کس کو بناتے ہو؟ تو شیطان نے کہا اپنے غور کرنا کہ ہم میں تو نہیں وہ خوبیاں، ہمارے اندر تو نہیں کہ برائی آ رہی، کہ ہم تو نہیں وہ حصہ بن رہے۔ ایک عابد تھا، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کو، اس نے شیطان سے پوچھا تمہارا دوست کون ہے؟ اس نے کہا جو شراب پیتا ہو، اور جو غصہ کرتا ہے، اور جو کنجوس ہے۔ شیطان کا دوست کون ہے؟ جو شراب پیتا ہے، جو غصہ کرتا ہے، اور جو کنجوس ہے۔ جس میں ایک بھی یہ بات ہوگی، یا غصہ کرے گا، یا کنجوس ہوگا، یا شراب پی گا، شیطان نے کہا وہ میرا دوست ہے۔ اور پھر مزید شیطان نے کہا جس میں یہ تینوں خوبیاں ہوں گی اسے تو پھر میں اپنا پیر بنا لیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ آج بندہ غصے میں بھی ہے اور کنجوس بھی ہے، آج سب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ جی عافیت مانگا کرو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگا کرے۔ جی ہاں، عافیت کیا ہے یہ الگ موضوع بنانا تھا، مگر بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی مصیبتوں سے بچائے اللہ رب العزت، اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ احباب دعا میں عافیت بھی مانگا کریں۔ جی حاتم طائی کی بات ذہن میں آگے، کسی نے حاتم طائی سے پوچھا تم اتنی سخاوت کرتے ہو، اپنے سے بڑا بھی سخی دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے اپنے سے بڑا بھی سخی دیکھا۔ کہا عرب میں تو بہت زیادہ لوگ سخاوت کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں ایک بابا جی تو نا میں نے غریب بابا جی کو کمال کی سخاوت کرتے دیکھا۔ پھر خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار میں نے پورے مکہ مکرمہ کی دعوت بنائی، اور میں نے کہا آج کوئی اپنے گھر کھانا نہ بنائے، تمام حاتم طائی کی طرف کھانا کھانے آئے۔ تو کہتے ہیں جب دوپہر کا وقت ہوا، لوگوں کا ازدحام ہوا، کھانے کی ٹیبل یا چٹائیاں جو لگی، لوگ کھانے کے دسترخوان سج گئے، لوگ کھانا کھانے لگے، اور میں بھیس بدل کر شہر کے باہر چلا گیا، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک کھیت میں ایک بزرگ بابا جی بیٹھے، کچھ کھیتی باڑی اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں قریب چلا گیا، میں نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے آج حاتم طائی نے دعوت بنائی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ آج کوئی نہ کھانا بنائے، تو آپ بھی جاتے، آپ کو پتہ تھا وہاں رنگ برنگے کھانے بنیں گے، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، سب کو بلایا، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہتے بابا جی نے کمال کی بات کہی۔ بابا جی نے کہا پیغام تو مجھے آیا ہے، جانا بھی چاہتا تھا مگر میں جا نہیں سکا کیونکہ میں مجبور تھا۔ میں نے کہا کس بات کی مجبوری؟ کہا مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے مزہ نہیں آئے گا اس کی دعوت میں، اس کے رنگ برنگے پکوانوں پہ،
تو میں جو پکاتا ہوں اپنے ہاتھ کی کمائی سے پکاتا ہوں، مجھے اسی میں لذت آتی ہے۔ تے سانوں تخت ہزاراں دی لوڑ کی ہے، تے کی لگے شہر بھنبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، تے سانوں کی لگے کسی ہور دے نال۔ تو بابا جی نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے میری اپنی کمائی کی عادت ہے، خود کماتا ہوں تو خود پکاتا ہوں، خود کھاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو لوگوں کے پکوان پہ نظر رکھتے ہیں تو وہ کبھی صحیح طرح زندگی کو لطف اندوز نہیں کر سکتے۔ تو حاتم تائی کہتے ہیں میں چلنے لگا تو بابا جی نے مجھے آواز دی کہ ٹھہرو، جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند سکے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھے۔ میں نے کہا بابا جی حاتم تائی کو دے دوں؟ کہا نہیں، وہ تو بابا جی نے غور سے میری طرف دیکھا، وہ تو امیر آدمی، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم ایسے کرو یہ باورچی کو دے دینا جس نے کھانا بنایا۔ حاتم تائی کا باورچی ہے نا، اس کو دینا۔ میں کہا فائدہ؟ کہا یہ کھانا کھانے غریب امیر بھی آئیں گے، نیک لوگ بھی آئیں گے، رب رب کرنے والے بھی آئیں گے، صالحہ لوگ بھی آئیں گے، میرا حصہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس میں یہ شامل کر دینا تاکہ مجھے بھی اس میں حصہ مل جائے۔ تو میری بہنوں پتہ چلا ہر نیک کام میں حصہ ڈالنا بھی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ایسا کوئی نیک کام دیکھو تو خود بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ پھر حاتم تائی نے ایک اور سخاوت کا واقعہ بتایا، کہتا ہے کہ عرب میں بہت ہزاروں سخی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ حاتم تائی بتاتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا، کہ سفر کرتے کرتے کہیں رات ہو گئی اور میں کسی قبیلے میں چلا گیا، میرے ساتھ اور بھی دوست تھے۔ اب رات تھی، عربی لوگوں ان کو بکری کی سیری بہت پسند ہے، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کی سیری اور مغز نکالا اور پکایا، ہمیں کھلا دیا۔ حاتم تائی کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی سیری نہیں کھائی تھی، تو مجھے مزے کی لگی، میں نے تعریف کر دی۔ اب انہوں نے ایک اور بکری ذبح کی، اس کی بھی سیری اتاری، مغز نکالا اور پکا اور کھلا دیا۔ 12 13 10 کتنی بھی بکری، ساری بکریاں ذبح کر دی، اور ہم اور بھی لوگ تھے، اور بکری کا آپ جانتے چھوٹا سا مغز، اور پھر مغز پکانا شروع کر دیا اور ہم کھاتے رہے۔ اور کہتا ہے کہ جب صبح ہم نکلے تو ہم نے دیکھا خون کی بہہ رہا تھا، تو ہم حیران ہو گئے، خون جاری تھا تو رک گئے، دیکھا تو سائڈ میں بکریوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ حیران ہو کر پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ حضور بکری صرف سیریاں اتاری ہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ حضور بکریوں کا گوشت ہم سکھا دیں گے، اس کی کھال اتار کے ہم ضائع نہیں کریں گے، پھر ہم اس کو سارا سال کھاتے رہیں گے۔ تو مغز اس لیے نکالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے خوشی والا کھانا کھلاؤ، جو مہمان خوش ہو کر کھائے۔ ہمارے دل میں اطمینان اور قرار آ گیا کہ ہمارا مہمان راضی ہو گیا، کیونکہ ہم نے مہمان کی پسند کا کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ اور کہا اب تم کاروبار کس سے کرو گے؟ کہا وہ اللہ مالک ہے، وہ زندہ رکھتا ہے تو وہ سبب بھی بنائے گا۔ تو میری بہنوں پتہ چلا اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، تیرا رزق تیرا چل کر آئے گا، جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے اس بات کو لینا ہے، نصیب والا چل کر آتا ہے، جو نصیب میں نہیں ہے تم جتنا مرضی تم اٹھا کر رکھ لو، نئی نصیب میں تم نہیں کھا سکو گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں تمہارے نصیب میں، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ تو اللہ نے خود کیا ہے، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت تم نے خود لینی ہے۔ ہاں جی، مولا علی شیر خدا کی اب ایک بار آپ کھڑے تھے اور تلوار بیچ رہے تھے، کہا لوگوں میری تلوار لے لو، یہ میری تلوار بہت برکت والی ہے، یہ احد خندق میں بھی میرے ساتھ تھی، یہ ہر جگہ میرے ساتھ رہی ہے، یہ بہت میری بابرکت تلوار ہے، لوگوں سے میری تلوار کو خرید لو۔ کسی نے پوچھا حضور تلوار کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا نیا تہمد خریدنے کے لیے، اگر پیسے ہوتے تو میں تہمد نہ بیچتا۔ سب کچھ خیرات کرنے کے بعد مگر جب ضرورت پڑی تو اپنی وہ جو تلوار، جو ہتھیار تھا، تو پتہ چلا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ مانگنا نہیں ہے، سخاوت کرنی ہے۔ اور امام حسین کی بس بات میں ختم کرنے لگی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کے پاس، امام حسین سید الشہداء کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول، ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہا حضور حاجت لے کر آیا ہوں، پریشان ہوں، قرض دار ہوں، تھوڑی سی مجھے چند درہم دے دیں۔
آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، آپ نے اسے بٹھایا، تھوڑی دیر وہ بیٹھا، آپ فرض کرو کہ 15-20 منٹ، زیادہ دیر نہیں، کچھ تھوڑی دیر وہ بیٹھا، تو ایک شخص آ گیا، وہ 5 توڑے دینار کے لے کر آیا. جی کتنا دینار؟ 500 نہیں، 5 توڑے دینار کے بھر کر لے کر، اور آپ کو تحفے میں دے کے چلا گیا. آپ نے کہا وہ سائل تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا حضور بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اس سے بلایا اور 5 جو توڑے تھے اس کو دے دیے، دینار کے بھرے ہوئے. اور پھر معذرت بھی کی کہ مجھے پتا ہوتا کہ اتنا سا ملے گا تو میں کبھی تمہیں انتظار نہ کرواتا. تو میری بہنوں یہ وہ گھرانہ ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. بن مانگے ملا اور اتنا ملا، بن مانگے ملا اور اتنا ملا، دامن میں ہمارے سمایا نہ گیا. جی ہاں، منگتے بننا ہے تو اس دروازے پر آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے صدقے سے رب سے مانگنا ہے. لوگوں سے مانگو گے تو بھیک ہے، اللہ سے مانگو گے تو کرم ہے. لوگ دیں گے تو تھوڑا دیں گے، جب اس دروازے پر آئیں گے تو اللہ جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایمان کا نور بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں جو غلطی خامی ہو گئی ہے معاف فرمائے، اور میری زبان پر اللہ رب العزت کلمہ حق جاری فرمائے، اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور جو پڑھا سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.